بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹی کو عزت ہی میرے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرچہ مشکل ہے لیکن جس نے 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں پال لی اس کے ذمے آ گیا بہنوں کا پالنا۔ باپ کسی وجہ سے کمزور ہو گیا یا کسی وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا اور عرش کے مالک نے بیٹیوں کی ذمہ داری بھائی کو دے دی۔ فرمایا اگر 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں، فرمایا اگر وہ تیرے حصے میں آ گئی، ویسے تو لوگ پراپرٹی بانٹتے ہیں نا باپ کی، ویسے تو لوگ باپ کی جائیداد اور اس کا روپیہ اور اس کا بینک بیلنس بانٹتے ہیں، اگر بٹتے بٹتے تیرے حصے میں باپ کی بیٹیاں آ گئیں تو آمینہ کے معصوم بیٹے اور حضرت فاطمہ کے بابا فرماتے ہیں کہ تو ان کی اچھی تربیت دینا، انہیں ڈانٹنا نہ، انہیں تکلیف نہ دینا، اچھی تربیت کر کے تو ان کی شادی کر کے میرے پاس آنا، اور میں جس طرح یہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح تو میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس طرح میرے ساتھ، بولیے میرے ساتھ جوڑ کے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، کہتے ہیں حضور جس کی 4 نہ ہو 3 ہو، تو میرے حبیب نے فرمایا اللہ 3 والے کو بھی اسی طرح کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور جس کی 2 ہو، فرمایا تو کوشش کر، محنت کر، تو ان کی اچھی پرورش کر، ان سے پیار کر، اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہم نے ایک کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، اور ہمیں پکا پتہ ہے جو ایک کی بھی پرورش کرے گا اسے بھی اللہ کے رسول جنت میں بازو تھام کے لے کر کے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے آنکھ کھولی نا جب گھر میں، 5 سال عمر حضرت فاطمہ کی تھی جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا۔ ان روایات میں اختلاف رہتا ہے، کبھی کمی بیشی بیان کی جائے یا کہیں ہو جائے تو یہ چونکہ بڑی مضبوط روایات ملتی نہیں۔ 5 سال عمر تھی میری جب حضور نے اعلان نبوت کیا، تو کہتی ہے میں نے گھر میں دکھ دیکھے، آزمائشیں دیکھی، لیکن ہر گام پہ میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑی رہی، ہر گام پہ۔ کہا آپ دین کے لیے سب سے پہلے نکلی کب تھی؟ بازار جانے کو تو نکلی نہیں، مارکیٹ تو جانا حضرت فاطمہ کا ثابت ہی نہیں، گلی کے اندر نکلنا تو ثابت ہی نہیں، تقاریب کے اندر جانا تو ثابت ہی نہیں۔ ایک دفعہ نکلی حضرت فاطمہ سب سے پہلے گھر میں، کب نکلی؟ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، سیدنا صدیق اکبر ملک شام گئے ہوئے، کسی نے دوڑ کے آ کے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ مسجد حرم شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے حضور سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گند بہت زیادہ ہوتا ہے، حضور کا وجود نرم و نازک ہے، ابو جہل نے، ابو سفیان نے، ان کافروں نے اوجڑی اٹھا کے حضور کی گردن پہ رکھ دی ہے۔ بظاہر حقیقتاً نہیں، بظاہر یہ حال ہے کہ حضور کی گردن مبارک اٹھ نہیں رہی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے پہلے دن نقاب اوڑھا، پہلے دن میں نے نقاب اوڑھا اور میں نے دوپٹہ لیا، کہا حضور کی گردن پر اوجڑی ہے، پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پہلے دن برقع اوڑھ کے حرم شریف گئی، حضور سجدے میں، سر پہ وزنی اوجڑی، فرماتی ہیں میں نے کھینچ کے اتاری، حضور کھڑے ہوئے، میں روئی نہیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں، میں نے حضور کی انگلی تھامی۔ آپ فرماتی ہیں ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے اور نبی میرے پیچھے پیچھے۔ فرماتی ہیں میں گھر نہیں لائی نبی پاک، حضور نے بھی نہیں پوچھا بیٹے کدھر جانا ہے، سیدھی میں آب زمزم کے کنویں پہ لے گئی۔ فرماتی ہیں بظاہر بالوں میں وہ اونٹ کی اوجڑی کے ذرات لگ گئے تھے، فرماتی ہیں لوٹے میں پانی بڑھا، ایک ہاتھ سے میں پانی ڈالتی، دوسرے ہاتھ سے حضور کی زلفوں کو سنوارتی، فرماتی میں دھوتی جاتی، فارغ ہوئی حضور کے کپڑوں کو میں نے دھویا، وجود پہ پانی ڈالا۔ میرے دوستو یہ انداز محبت، یہ انداز وفا، یہ انداز تربیت۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے دوپٹے سے حضور کے بالوں کو صاف کیا، پھر کہا حضور چلیے، نبی پاک اٹھے، انگلی میں نے تھام لی۔ فرماتی ہیں خرامہ پیچھے اب بھی نہیں پوچھا فاطمہ کدھر جانا ہے۔ فرماتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائی، چارپائی پہ بٹھایا اور بٹھا کے دودھ کا پیالہ میں لائی، حضور کو دیا، پھر میں نے نبی پاک کو کھجوریں دی، اور جب حضور نے پی لی تو فرماتی ہیں میں بازوؤں کا ہار بنا کے گلے سے لپٹ گئی، ماتھا چوما تو حضور روئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے غم نہیں کرنا، میری اماں سیدہ ختیجہ فرمایا کرتی تھی فاطمہ تیرے باپ کو اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا،
بڑی فرماتی ہیں وہ پہلے دن میں دین کے لیے نکلی، پھر میں بدر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ گئی، احد میں بھی گئی، میں خندق میں بھی گئی، میں پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگ گئے، حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے، وجود سارا زخموں سے بھر گیا، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی آئے۔ میں نے الحمدللہ اس غار کی زیارت کی ہے میدان احد میں جس میں میرے نبی نے آرام فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں غار میں آرام میں تھا، حضرت علی آئے تو جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے زخموں کی خبر فاطمہ کو نہیں کرنی، حضرت فاطمہ ساتھ ہے، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، حضور کے ساتھ آئی، میرے زخموں کی خبر فاطمہ کو نہیں کرنی، اسے نہیں بتانا۔ جناب علی کہتے حضور نے یہ کہا اور میں نے رخ پھیرا تو فاطمہ میرے پیچھے کھڑی تھی، فاطمہ پیچھے، بتانا پڑا ہی نہیں، سیدہ پہنچ گئی، کہتے ہیں کپڑا گرم کر کے جلا کے لائیں، حضور کے زخموں میں رکھا، بڑا حوصلہ ہے حوصلے والے نبی کا، فرماتی ہیں گیلا کپڑا کر کے لائیں، اس سے حضور کے چہرہ انور سے خون کو صاف فرمایا، پھر فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو مرہم پٹی کی، فرماتی ہیں ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کے کپڑے ساتھ لائی تھی، حضور کا لباس تبدیل کیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹیک لگا کے آرام کرنے لگے، اللہ نے پتھروں کو نرم کر دیا، فرماتی ہیں فاطمہ اٹھ کے باہر گئی، جناب علی فرماتے ہیں میں گیا تو احد کی پچھلی جانب دیوار پہ سر رکھ کے فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ رو رہی تھی، میں قریب گیا تو میں نے کہا وہاں تو تیرے بڑے حوصلے تھے، تیرا ایک آنسو بھی نہیں گرا، اور یہاں تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی علی تو نے حضور کے زخم نہیں دیکھے، تو نے رسول پاک کی تکلیف کو نہیں دیکھا، وہاں روتی تو حضور پریشان ہوتے، یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں آنسو میرے بھی نکلے، میں نے کہا بیٹی جانے اور باپ جانے، وہ کہتے ہیں فاطمہ کو بتانا نہ، فاطمہ جاتی ہے تو حوصلہ دیدنی، ساری زندگی اس دین متین کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ کا اسوہ نور رہا، گھر میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ بڑا خاص عنوان ہے، اس عنوان پر بولنا بھی مشکل، لکھنا بھی مشکل، پڑھنا بھی مشکل، خاص منفرد سا عنوان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا۔ سیدہ فرماتی ہیں گھر کے اندر یہ حال تھا کہ حضور اشارہ کریں، یہ نہیں کہ باپ دے کچھ نہیں سکتا تو بچے غربت میں پلے، نہ اختیاری فقر ہے، حضور اشارہ کرے تو کائنات کی ساری نعمتیں ڈھیر ہو جائے۔ اور آپ فرماتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا بھی ہے، یہ منظر میں نے، بولیے یہ منظر میں نے، حضور کی بادشاہی کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی عورتوں نے شرارت کی کہ حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہتی ہیں گھر آئی عورتیں، کہنے لگی حضور اپنی بیٹی کو بھیجیے، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم چاہتی ہیں یہ وہاں لوگوں کو تبلیغ کریں، دین کا پیغام دیں۔ ابھی سلام پر تو حضور ضرور بھیجا کرتے تھے، چاہے کو دھوکے سے ہی بلاتا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں تو کرلی پر میرے وجود پہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کئی جگہ پہ پیوند تھے، اور مجھے پتا تھا یہ عورتیں کس مزاج کی ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے نہ، حضور نے کہا تو میری آنکھوں میں 2 قطرے آنسوؤں کے آ گئے، میں نے کہا یا اللہ اپنے لیے نہیں، تیرے نبی کے دین کے وقار کے لیے، یا اللہ یہ عورتیں یہ بڑے برے خیالات اور نظریات کی ہیں، یہ مذاق اڑائیں گی دین اسلام کا، مہربانی فرما، نظر کرم فرما۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوئی، رسول پاک پھر تشریف لے آئے اور فرمایا فاطمہ کیا کیا سوچ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہ حضور کوئی خاص نہیں۔ فرمایا نہیں کچھ تو تو کہہ ہی رہی تھی، کچھ تو تو سوچ ہی رہی تھی۔ کہتی ہے میں نے بادشاہی کے نظارے گھر میں دیکھے، کچھ تو سوچ رہی تھی۔ حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نے چادر مبارک کھولی، اندر سے جوڑا نکالا، فرمایا پتہ نہیں تو نے کیا سوچا ہے، جبریل جنت سے جوڑا لے کے پہنچ گئے۔ حضور نے وصال سے 3 دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضور کے وصال کے بعد میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی تھی؟ فرمایا نبی پاک نے میرے کان میں کہا تھا فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور نے فرمایا جنت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، تو فرماتی ہے میں ہنس پڑی۔ حضور کا وصال ہوا، حضرت انس بن مالک چونکہ چھوٹے سے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے شروع سے، وہ آئے
जनाब अली फरमाते हैं फातिमा कहने लगी हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाब अनस से सैयदा फातिमा कहने लगी अनस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अनस तेरी जुर्रत हो गई थी। फरमाते हैं उस वक़्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू ही गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती, कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह। और मैं तुझे क्या बताऊं, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चारों जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोजे से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी अली आज मेरी आंख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं, तो मुझे हुजूर ने कहा तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया बेटी तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है। हजरत अली फरमाते बस फातिमा बीमार हुई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया, तो कहने लगे अली वक्त जाने का आ गया है, ये अली के घर की है इज्जत अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, जाने का वक्त आ गया है। अली पहली बात तो ये है कि हुजूर की नवासी जनाब उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है, और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका खास ख्याल रखना, और तीसरे लफ्ज़ कहे तो हजरत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी जिम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुजर करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी, शहजादी होके मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए, और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हजरत फातिमा ने सबसे पहले कहा। फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर ला के उन्हें ऊपर से बांध देना, और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नजर न पड़ जाए, मेरे कफन पर भी। फरमाया शाखें लगा के ये वसीयत की, फरमाया ऊपर से फिर रात को उठाना, अंधेरे में उठाना, और फिर कफन के ऊपर शाखें बांध कर गोया एक डोली सी बनाकर उसके ऊपर भी कपड़ा डालना, किसी गैर महरम की मेरे कफन पर भी नजर न पड़े। और अली मुझे अपने हाथों से कब्र में उतार के अल्लाह के सुपुर्द करना। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते एक कयामत हुजूर के विसाल पे देखी थी, और दूसरी कयामत मैंने हजरत फातिमा का जनाजा उठी तो देखी। फरमाते उमर फारूक एक कोने में लग के रो रहे थे, मैं गया, मैंने कहा उमर तू दलेर आदमी है, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब निशानी मुस्तफ़ा भी रुखसत हो गई है, हम बच्चों को भेजते थे, फातिमा की दुआएं मुस्तफ़ा की दुआएं लगती थी, देखो सैयदा भी रुखसत हो गई, मेरे नबी पाक